جہنم کی طرف جانے والا راستہ. ثم السبیل یسرہ، اب تیری زندگی گزر گئی. ثم اماتہ، یہ نہیں کہ مر جاتا، اماتہ مار دیتا ہے اس کو. اس کا مطلب موت میرے ہاتھ میں ہے جس طرح زندگی میرے ہاتھ میں ہے. اور یہ بھی یاد رکھ، اپنی مرضی سے نہ تو پیدا ہوتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے تو مرتا ہے. پیدائش بھی میرے حکم سے، میری اجازت سے، اور موت بھی میری اجازت سے. تو کیا ہے تو چاروں طرف سے تو گھرا ہوا ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ ثم اماتہ، پھر اس کو مار دیتا ہے. پھر فاقبرہ، پھر اسے قبر میں لوگ ڈال دیتے ہیں. اور پھر یہ تیری اوقات ہے، نیچے چلا گیا قبر میں. ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک مدت کے بعد سور پھونکا جائے گا اور تجھے اٹھا لیا جائے گا. یہ زندگی کا پورا سفر ہے، بیان کر دیا گیا. اللہ اکبر. یہ پورا سفر اگر آدمی کو معلوم ہو اور ہمیشہ یاد رکھے تو آدمی کبھی غلط کام نہیں کر سکتا. اس کی زندگی کا پورا سفر بیان کر دیا گیا ہے. تیری زندگی کا سفر کیا ہے؟ جرنی آف یور لائف، زندگی کا سفر کیا ہے، پوری تفصیل بیان کر دی. 5 رشتہ دار، الاقرباء الخمسہ، 5 قریبی. کون کون ہیں؟ بھائی، ماں، باپ، بیوی، بیٹے. یہ 5 قریبی رشتہ دار ہیں، الاقرباء الخمسہ. آپ کو کوئی تکلیف دینے لگے، آپ کا بھائی آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے آپ کی مدد کے لیے. ماں چلاتے ہوئے باہر نکل آتی ہے، میرے بیٹے کے اوپر کیسے ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ باپ آ جاتا ہے، بیوی آ جاتی ہے. بیوی یہ بھی آ جاتی ہے، ایسی ایسی گالیاں دیتی کہ کان سے دھواں نکلنے لگے. بولے تو صاحبتی، صاحبہ مینس بیوی. اور مردوں والی گالیاں دیتی ہے لوگ، صاحبتی یو بنی. اور پھر بیٹے آ جاتے، میرے ابا کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ 5 رشتے ہیں، ان کو کہتے ہیں الاقرباء الخمسہ. 5 انتہائی قریبی رشتہ داریاں. آدمی دنیا میں مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت انہی کی پناہ لیتا تھا. اللہ فرما رہا ہے یہ جن کی پناہ تو دنیا میں لیتا تھا، تیرے بہت قریبی تھے نا، تجھے دیکھ کر بھاگیں گے یہ کہ کہیں تو ان کے اوپر نظر نہ ڈال دے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی. وہاں آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. دیکھ رہے ہیں، یہ 5 انتہائی قریبی رشتے ہیں. یہ رشتے نہیں رہ جائیں گے وہاں. آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے. آج ہم اپنے بھائی کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں. حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے. یہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی جانے والا نہیں ہے. آپ کو ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. جن کے لیے آپ اپنی پوری زندگی تج دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں. اور یہ نالائق بیٹے کہ جن کو باپ اتنے ناز و نعم سے پالتا ہے، چلنا نہیں آتا تو انگلی پکڑ کے چلاتا ہے. جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور کوئی بات بیٹے کے مزاج کے خلاف کہہ دے تو ابا کو کیا سمجھتا ہے؟ اچھا تیرے کو سب سمجھتا ہے. تجھے چلنا نہیں آتا تو تیرے باپ نے تیری انگلی پکڑ کے تجھے چلنا سکھایا، تو باپ کے بارے میں بول رہا ہے، ابا کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ آج کی اولاد ہے. نوجوان بھی سدھر جائیں، سدھر جائیں. اللہ فرماتا ہے سورہ تکویر میں اذا الشمس کورت، اس کے بارے میں تابعین نے یہ فرمایا ہے، صحابہ نے، کہ اگر جس کو اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا ہو تو سورہ تکویر پڑھ لے. اسے بالکل نظر آ جائے گا کہ قیامت کس طریقے کی ہے اور کیسے ہوگی. قیامت کیسی ہوگی اسے معلوم ہو جائے گا اگر سورہ تکویر پڑھ لے تو. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. سورج لپیٹ دیا جائے گا. لپیٹ دیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو ابھی سورج ہے، یہ سورج ہے، چمک رہا ہے، یہ لپیٹ دیا ہم نے اس کو. اب اس کی روشنی کہاں گئی؟
بھائی لپیٹ دیے جانے کے بعد روشنی ختم ہو گئی نا، یہ ہے لپیٹنے کا مطلب، روشنی ختم ہو جائے گی، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. اذا الشمس کورت، اور یہ ستارے جو نظر آ رہے بے نور ہو جائیں گے. واذا الجبال سیرت، پہاڑ اپنی جگہ کھڑے ہیں نا، یہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے. اللہ. واذا العشار عطلت، 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں ایسے کھلی چھوڑ دی جائیں گی. یہ بہت قیمتی چیزیں ہوتی تھی عربوں کے ہاں، گابھن اونٹنیاں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ایسے کھلی گھومیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، تمام جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، وہاں انسان بھی ہوگا اور جانور بھی ہوں گے، شیر چیتے سب ہوں گے. کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. انسان تو ڈرا ہوا ہوگا، یہ جانور بھی ڈرے ہوئے ہوں گے، سب کے سب جمع ہو جائیں گے. یہ ہے ہیبت. ارے بھائی آدمی کو شیر دیکھتا ہے تو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ایک جانور دوسرے جانور کو دیکھتا ہے تو نقصان پہنچانے کی کوشش. سارے جانور ایک جگہ جمع ہے مگر کوئی جانور کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے راضی نہیں ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر کو کھولا دیا جائے گا. کسی چیز کو کھولا دو تو باہر نکل پڑتا ہے. پانی ہے نا، اس کو کھولا دو تو دودھ ہے نا، دودھ کو کھولاؤ تو اگر گیس بند نہ کرو تو دودھ باہر نکل جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ دریا، اس کا پانی بظاہر ٹھنڈا نظر آتا ہے نا، ہم اس کو آگ بنا دیں گے اور یہ جب گرم ہو جائے گا تو ابل کر کے آبادیوں پر آ جائے گا، یہ اپنی حد چھوڑ دے گا. ابھی دریا اور سمندر اپنی اپنی حدوں میں ہیں، قیامت کے دن اپنی حدیں چھوڑ دیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور ہر ایک شخص کا جوڑا ہوگا. کل شکل الا شکلی، البر مع البر والفاجر مع الفاجر، نیک نیک کے ساتھ، برا برے کے ساتھ الگ الگ کر دیے جائیں گے. جی جوڑا جوڑا کر دیا جائے گا. چل تو برا ہے نا، چل یہ برا آدمی ہے تیرے ساتھ، تو اچھا ہے، اچھے لوگ ایک طرف ہو جاؤ، برے لوگ ایک طرف ہو جاؤ. وہاں اچھے لوگوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا، برے لوگوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا، فرق کر دیا گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تمام نفوس کا جوڑا جوڑا کر دیا جائے گا. چلو البر مع البر والفاجر مع الفاجر. اور پھر وہ گاڑی ہوئی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو اللہ فرمائے گا ہمارے حضور لایا جائے. اب عدالت میں پیش ہو رہی ہے، سب سے بڑی عدالت ہے اللہ. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں زمانے جاہلیت کی 2 چیزیں ہیں، ایک پر میں روتا ہوں یاد کرتا ہوں تو، اور ایک پر ہنستا ہوں. ذہن میں بٹھاؤ اس کو. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں زمانے جاہلیت کی 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ایک پر میں روتا ہوں یاد کر کے، اور ایک کو یاد کر کے میں ہنستا ہوں. ایک کو یاد کر کے میں روتا ہوں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ بچی اس کا باپ صحرا میں لے گیا، جنگل میں لے گیا ہے اور زمین کھود رہا ہے اس کو دفن کرنے کے لیے، اور مٹی اس کی داڑھی کے اوپر لگ رہی ہے، بال کے اوپر. تو بچی بڑے پیار سے اپنے باپ کے بالوں سے مٹی جو جھاڑ رہی ہے، اس کی داڑھی سے مٹی کو جھاڑ رہی ہے، اور اسے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ اس کا باپ کیا کرنے والا ہے. کہتے جب میں یاد کرتا ہوں تو بہت روتا ہوں، اللہ بہت روتا. ایک صاحب نے اپنی کئی بچیاں زندہ درگور کی تھیں، انہوں نے جب اپنا واقعہ نبی سے بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو پڑے. اور وہ جہالت آج بھی باقی ہے. اس وقت تو بچی پیدا ہو جاتی تھی، پیدا ہونے کے بعد اسے زندہ درگور کرتے تھے. آج تو باہر ہی نہیں نکلنے دیتے، پیٹ ہی کے اندر اسے مار دیتے ہیں. تو اس زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حضور کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس خطا میں تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا تھا. اللہ بتاؤ. رب تعالیٰ اگر براہ راست بچی سے بات کر رہے ہوں تو اللہ کا رحم دیکھیے، اللہ کا انصاف دیکھیے. پھر ظالم کا کیا ہونے والا ہے، اس باپ کا کیا ہونے والا ہے، اندازہ لگائیے آپ. رب تعالیٰ خود اپنی بارگاہ میں اس بچی کو کھڑا کر رہے ہیں. اور دوسری چیز جس پر میں ہنستا ہوں کہ میں کھجور کا معبود بناتا ہوں. کھجور ہے، کھجور اس کا حلوہ بھی بنتا ہے نا، تو کھجور کا میں معبود بناتا ہوں کہ یہ میرا معبود ہے. آج مٹی سے بنا رہے، پتھر سے بنا رہے، تو کھجور سے میں معبود بناتا ہوں. اور رات میں اپنے سرہانے رکھ دیتا ہوں کہ تم معبود ہے، رات بھر میری حفاظت کرنا.
میرے سرانے رہتا، اور صبح جب مجھے بھوک لگتی ہے تو اس کو کھا لیتا ہوں۔ کہتے جب یہ بات مجھے یاد آتی ہے تو بہت ہنسی آتی ہے کہ یہ معبود ہے جس کو بھوک کے وقت میں نے کھا لیا۔ یار تو اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب کا یہی حال ہے، سب کا یہی حال، سب کھا رہے، کھلا کوئی نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر کہ حقیقی معبود وہ جو کھلائے، اور حقیقی معبود وہ ہے جو تم کو پلائے، وہ نقلی معبود ہے جو کھائے۔ آج سارے جتنے معبود ہیں وہ سب کھا رہے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی وہ سب نقلی ہیں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، سورہ انعام کی آیت ہے۔ تو فرق سمجھ لو حقیقی معبود اور جعلی معبود کی، جو کھلائے وہ حقیقی معبود، جو کھائے وہ جعلی معبود۔ میرا خیال ہے یہ چڑھاوے بند ہو جائیں تو یہ جو بھیڑ جگہ جگہ لگی رہتی ہے، مسجدیں خالی ہیں اور آستانے آباد ہیں، مسجدیں خالی ہیں آستانے آباد ہیں، بولتے وہاں ملتا ہے، اور یہاں نہیں ملتا، یہاں نہیں ملتا، بولتے وہاں ملتا ہے۔ شیطان نے کیسا دماغ میں ایک خناس چیز بھر دی ہے اللہ کہ یہاں نہیں ملتا وہاں ملتا ہے، جو کھلاتا ہے اس کے یہاں نہیں ملتا، جو کھاتا ہے اس کے یہاں ملتا ہے، ایسی چیز ذہنوں میں بھر دی ہے۔ آگے فرمایا گیا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تمہارے صحیفوں کو پھیلا دیا جائے گا، یہ پڑھ، دنیا میں جو کرتوت تو نے کیے ہیں نا وہ سب یہاں نوٹ ڈاؤن ہے۔ یہاں دیکھ، ایک مفسر لکھتا ہے جب یہ صحیفے تیرے سامنے کھول دیے جانے والے ہیں تو دنیا میں ذرا حساب سے چل، اس لیے کہ کیا کہ تو پسند کرے گا کہ بری چیزیں تو نے کی ہیں، اور بری چیزیں دیکھے تو قیامت کے دن لکھا ہوا کیا ہے۔ کوئی آدمی غلط چیز کرے اور وہ چیز لکھی ہوئی ہو اور اسے دکھایا جائے تو نے کیا کیا ہے، کتنا شرمندہ ہوگا۔ تو شرمندگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آج ہی اچھے اعمال کر رہا ہوں تاکہ دیکھنے میں تمہیں خوشی ہو، برے اعمال دیکھ کر کے تمہیں بہت تکلیف ہوگی۔ لہذا تم کیا پسند کرتے ہو کہ آج برے کام کرو اور صحیفے کھولے جائے تو صحیفوں میں تمہارے تمام کرتوتوں کا نوٹ ڈاؤن ہو؟